تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمیں یہاں پر قرآن سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج کا درس انشاءاللہ صحیح بخاری کے ایک حدیث سے انشاءاللہ شروع کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک بدو آدمی آیا، عرابی کہتے ہیں وہ شخص جو گاؤں میں رہتا ہے، بدو گاؤں والا، قریے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر ایک سوال کیا۔ سبحان اللہ، ایک سوال اس کو گاؤں سے مدینہ لے کر آیا۔ تو سوال کی اہمیت کو سمجھے کہ کتنا بڑا سوال جو ہے لے کر آیا ہوگا۔ آ کر اس نے پوچھا اللہ کے رسول سے، دلنی علی عمل اعمل بہ ادخل الجنہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عمل بتائیے، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس پہ عمل کر کے میں جنت میں چلے جاؤں۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے والا سوال لے کر، جنت میں جانے والا عمل کا جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے گاؤں چھوڑ کے مدینہ آیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی بڑی عجیب شان ہے، ان کی سوچ ہی عجیب تھی اور ان کا فکر بھی عجیب تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی سے ایسا علم حاصل کر لیں، نبی کے پاس ایسی چیز پالیں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی کام آئے، اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب بنا دے، اللہ تعالیٰ کے پاس جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا سوال وہ آدمی لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان تعبد اللہ وَأَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ شاید اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ توحید جو ہم نے پڑھا ہے، توحید، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں۔ وہ آدمی خوش ہو گیا اور خوش ہو کے کہا، لا ازید علی ذلک ولا انقص۔ کہا کہ میں ان عبادات کی ادائیگی میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ وہ آدمی واپس چلے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سر ان ینظر الی اہل الجنہ فانظر الی ھذا الرجل۔ کہا کہ جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، اس آدمی کو دیکھ لے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر۔ الحمدللہ تقریباً تمام حدیث کی مشہور کتابوں میں یہ حدیث روایت کی گئی۔ اس حدیث سے ہمارے زندگی کے لیے کچھ اسباق ہیں، ہماری زندگی کے لیے کچھ نصیحتیں ہمیں آج بدلنا، جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بدل دیے، جنت کے حقدار بننے کی کوشش کی انہوں نے، ویسا ہی کانسیپٹ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ علم حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ علم خیر کا خزانہ، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنا، یہ خیر کا خزانہ۔ اکثر لوگ علم حاصل کرنے میں بہت پیچھے ہیں، دنیا کے لیے جو کچھ چاہیں لگا دیں گے۔ بچہ مثال یہ 8ویں کلاس پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فجر کے بعد 6 بجے جگایا جاتا، ایک ٹیوشن کو بھیجا جاتا ہے ادھر، پھر جو 9 بجے گھر آتا، واپس 9 بجے 5 تک اسکول جا کے آتا، پھر آگے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھیلتا، پھر 6 سے 8 تک کوئی دوسرا ٹیوشن ہے۔ اتنا پڑھایا جاتا ہے، اتنی توجہ دی جاتی ہے دنیاوی تعلیم کے لیے۔ جب بچہ انجینئر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، دین کا علم، نالج کیا ہے؟ زیرو۔ حلال حرام نہیں معلوم، والدین کی خدمت نہیں معلوم، ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں معلوم۔ ایسی پرورش ہو رہی ہے آج ہمارے پاس، کیوں
دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپ نہیں ہمارے پاس، نہ ماں باپ کے پاس، نہ اولاد کے پاس، جس کی وجہ سے ہم خود بھی اور اولاد بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو علم کی حصول کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب بات چھڑ چکی علم حاصل کرنے کی، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پر مکے والوں کے لیے گھر نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، رہن سہن کا انتظام نہیں تھا، کیونکہ مہاجر تھے، سب گاؤں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے تھے مدینہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انصاری بھائی کو اور ایک مہاجر بھائی کے درمیان اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنا دیا تھا کہ ان کے کھانے کی، رہن سہن کی، دوسرے تمام معاملات کی ذمہ داری ان کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک انصاری بھائی کے پاس بھائی بنائے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی عمر بن خطاب کی، کہا کہ عمر کی زبان میں اللہ تعالیٰ بات کرتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اتنی ساری فضیلتیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا، دیکھو بھائی، ایسا کرتا ہوں کل صبح میں جنگل جاؤں گا، لکڑیاں توڑوں گا، بازار میں بیچوں گا، جو بھی پرافٹ ہوگا 50-50، آدھا تمہارا آدھا میرا، لیکن آپ کیا کرنا، اب اللہ کے رسول کی خدمت میں لگے نا، صبح سے شام تک جو بھی آیتیں اتری، جو بھی احکامات نازل ہوئے، جو بھی جو دین کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، سب یاد کر لینا، رات میں مجھے سکھا دینا، پھر دوسرے دن کیا کروں گا، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہوں گا، دن بھر علم حاصل کرتا رہوں گا اور شام کو آپ کو سکھا دوں گا، لیکن آپ کیا کرنا، جنگل جانا، لکڑی کاٹنا اور جو بازار میں بیچنا، جو بھی فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا 50-50، آدھا آدھا ہم لے لیں گے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس حدیث ایک مسئلہ نکالا کہ علم حاصل کرنے کے لیے باری لگائی جا سکتی، سبحان اللہ، علم حاصل کرنے کے لیے باری لگائی جا سکتی۔ تو سوچ کے دیکھیے آپ، علم حاصل کرنے میں ہم کتنے کمزور ہیں۔ یہ آدمی گاؤں کا رہنے والا ایک سوال لے کر مدینہ آیا واپس اللہ کے رسول کے پاس، چلو اللہ کے رسول کے پاس ایک سوال کر کے آتے ہیں۔ علم حاصل کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہیں آپ، کیوں؟ علم عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری۔ کاروبار کرنا چاہتے، کئی سوالات آتے میرے پاس، مولانا میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، بھائی نالج کیا، نالج کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے وداؤٹ نالج کے کیا کریں گے آپ؟ اپنے پروفٹ، اپنے جو کیپٹل ہے اس کو خراب کر لیں گے، اس کو بیکار کر دیں گے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بندہ بخاری کے اندر، کیا باب بندہ جو ہے، العلم قبل العمل، عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کا علم، عمل نماز پڑھنے سے پہلے اس کے پاس چاہیے۔ تو اس حدیث جو سب سے پہلی جو نصیحت میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم کا جو ہے حاصل کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہیں۔ علم، دین کا علم، عقیدے کا علم، سیرت کا علم، جنت تک پہنچانے والا علم، کبھی اس پہ پیچھے نہ رہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔ چلیے دوسری بات، اس حدیث میں جو دوسری بات ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے، جنت میں جانے کا شوق اور اس کا راستہ معلوم کرنے کا طرف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو گاؤں کے اندر تھا، قریے میں رہتا تھا، مدینے کو کیوں آیا؟ اس کو کون سی چیز وہاں سے یہاں لے کر آئی؟ بتائیے آپ، جنت میں جانے کا شوق۔ اور جنت میں جانے کا شوق کافی نہیں، جنت میں جانے کا جب شوق ہو تو وہ اسباب، وہ اعمال بھی جاننا ضروری ہے جس کے ذریعے سے جنت ملنے والی کانسیپٹ ہے نا۔ آدمی اوپر چڑھنا چاہتا ہے، بغیر سیڑھی کیسے چڑھے گا؟ بالکل ایسے جنت میں جانا چاہتا ہے، تڑپ ہے اس کے اندر، تو جب تڑپ ہو تو تڑپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک جو ہے راستہ دینا چاہیے، اس کو جو ہے ایک سیڑھی دینا چاہیے، تاکہ اس تڑپ کے ذریعے سے آپ چڑھ کے اس اسباب کو اپنا کے وہاں تک پہنچ سکیں۔ تو یہ شخص اسی لیے آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے اعمال سیکھے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ بھی ہے، جنت میں جانے کا بڑا شوق تھا ان کو، جنت میں جانے کی بڑی تڑپ رہا کرتی تھی، مواقع ڈھونڈتے تھے، کسی بھی طریقے سے جنت جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کر دے، یہ تڑپ، یہ خواہش ان کی دلوں کے اندر، ان کے اعمال کے اندر جگہ جو ہے جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔
کیوں؟ جب دل میں ارادہ ہو، تڑپ ہو، خواہش ہو، کوئی چیز پانے کا عزم ہو، آدمی اس کے لیے محنت کرتا، اس کے لیے کوشش کرتا، اس کے لیے قربانی دیتا، اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آج ہمارے پاس جنت کے حصول میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ تڑپ نہیں ہے جو واقعی ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جنت کے حصول کو اپنے دلوں میں کیا کریں؟ بسا رکھیں۔ چلیے تیسری بات اس حدیث میں جو ہمیں سیکھنا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، ٹھیک ہے؟ نماز، یہ ارکان اسلام، جو ارکان اسلام ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ارکان اسلام کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ 4 جب وہ آدمی سن لیا، وہ آدمی نے کہا کہ میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اور مسلم کی روایت میں ہے کبھی بھی نہ اور کم کروں گا نہ زیادہ کروں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا، مطلب اس کی پابندی کروں گا، اس کا اہتمام کروں گا، ان 4 ارکان کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے نا کر کے دکھائے گا، اسی لیے کہا کہ جو آدمی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں میں، ایک نکتہ یہ بھی اس حدیث میں جو سمجھنے والی بات جو ہم سب کو سمجھنا یہ ہے کہ ارکان اسلام کی پابندی ہمارے پاس کیسا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں کتنی سستی ہو رہی ہے، روزوں میں کتنی سستی ہو رہی ہے، زکوٰۃ میں تو اکثر لوگ جو ہے ڈاوا ڈول ہیں، میرے آپ تال مٹول کرتے ہیں، یہ حالت ہے ہماری زکوٰۃ کے تعلق سے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ ارکان اسلام کی حفاظت سبحان اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ خواتین کے لیے بھی کہا، من صلت خمسہا، جو خاتون 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی جو اطاعت و فرمانبرداری کرے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی خوشخبری دی تھی، اس کے اندر بھی کیا کیا مسئلے ہیں؟ نماز کا ذکر ہے، جی اس حدیث میں بھی نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے۔ تو یہ جو ارکان اسلام ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کی جو ہے پابندی کی ضرورت ہے، اس کو بچانے کی ضرورت۔ جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ نماز کو پکڑ لیے، روزہ کو چھوڑ دیے، نماز اور روزہ کو پکڑ لیے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیے، 4 ارکان کو پکڑ لیے، 5واں چھوڑ دیے۔ تو یہ سب جو گڑبڑی ہو رہی ہے یہ جنت میں جانے کے اسباب نہیں۔ تو جنت میں جانا چاہتا ہے آدمی تو یہ پورے ارکان اسلام کی حفاظت انتہائی ضروری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جنت میں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ایک پیر باہر ایک پیر اندر، ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ جب آدمی اطاعت نہیں کرے گا اللہ کی، شیطان کے نافرمانی میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، وہ تو کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ تو بہرحال اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے ملی۔ تو ایک نصیحت یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا، اور جو ہے علم کے حاصل کرنے میں کبھی ہم پیچھے نہ رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، یہ بہت ہی بہتری چیز ہے، بہت ہی بڑا خیر ہے۔ یہ پہلی بات ہم نے بتائی آپ کو۔ دوسری بات یہ بتائی جنت کو حاصل کرنے کا شوق اور جنتی اعمال سیکھنے کا شوق، یہ دونوں ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہم نے آپ کو بتائی۔ تیسری بات جو ہم نے آپ کو بتائی کہ ارکان اسلام کی پابندی اور ارکان اسلام کی حفاظت یہ جنت تک پہنچانے والی سیڑھیاں، ان چیزوں کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ یہ تیسری بات جو ہم نے بتانے کی کوشش کی آپ کو۔ چوتھی بات جو ہم نے بتائی وہ یہ کہ کچھ ارکان کو پکڑ لیں، کچھ ارکان کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جو خیر و برکت ہے، جو فوائد ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھا ہے،
ان تمام کے حقدار ہم ہو سکتے ہیں۔ یہی 4 یا 5 اہم باتیں تھیں جو بخاری کی حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنتی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت کے حصول کی فکر اور ان اعمال کے جو ہے حاصل کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مکمل ارکان اسلام پر عمل کر کے جنت میں جانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔